Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine, dear students. I'm your English class teacher, Mr. Farooq Ahmed. Dear students, today we will uh, study a very beautiful short story uh, from your textbook. The name of this very short story is Rustam and Sohrab. Dear students, it's a very tragic story. हम इसको कहते हैं एक दुखी कहानी है ये. So let's start. Rustam and Sahrab is a tragic story from Persia. Rustam is a Persian hero and one of the favorites of the King Kaikus. Sahrab is the son of the Rustam and Tanima. Rustam and Sahrab never meet in their lifetime until on the battlefield. As no one else dares to fight Rustam, Saurabh is sent to fight with the legendary Persian hero. Though Saurabh knows that he is Rustam's son, tragically Rustam does not know the fact who stabs Rustam to death. बच्चों, रुस्तम और साहब फारस यानी अब आज जिसको ईरान भी कहते हैं, अब यानी फारस ईरान मुल्क की एक दुखी कहानी है, ट्रैजिक स्टोरी है. रुस्तम फारस का हीरो यानी ईरान का हीरो बहादुर आदमी है और बादशाह कायकूस के चहेतों में से एक था. सहराब रुस्तम और नतीमा का बेटा है. रुस्तम और सहराब मैदानी जंग में पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिलते क्योंकि कोई रुस्तम से लड़ने की हिम्मत नहीं करता. इसलिए सहराब को मशहूर रिवायती हीरो से लड़ने के लिए भेजा जाता है. हालांकि सहराब जानता है कि वो रुस्तम का बेटा है, लेकिन बदकिस्मती से जो रुस्तम है रुस्तम से मार डालता है, और क्योंकि रुस्तम को सच्चाई का पता नहीं होता है. तो लेट्स कम टू लाइन बाय लाइन समरी. लॉन्ग एगो देयर लिव्ड इन पर्शिया, नाउ ईरान, अ ग्रेट सोल्जर कॉल्ड रुस्तम. बहुत अरसा पहले ईरान में रुस्तम नामी एक अजीम फौजी रहता था. ही वॉज सो ब्रेव एंड फियरलेस, वो इतना बहादुर और निडर था. एंड ही हैड सो ऑफन सेव्ड हिज कंट्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स, और उसने पता नहीं कितनी बार, बहुत बार अपने मुल्क को गैर मुल्की हमलों से बचाया था. फॉरेन इन्वेजन्स, गैर मुल्की हमलों से बचाया था. दैट ही वॉज कॉल्ड द शील्ड ऑफ पर्शिया. वो दुश्मन जो इसके मुल्क पर हमला करने की कोशिश करते थे, डर के मारे भाग जाते थे. जब यानी इसका नाम सुनकर वो भाग जाते थे, तो इसको इसी पर कहा जाता था कि इसको फारस की डाल कहा जाता था. शील्ड ऑफ पर्शिया, शील्ड मीन्स डाल. इसको फारस यानी ईरान की डाल भी कहते, फारस की डाल भी इसको कहा जाता था या कहा करते थे. द एनिमीज हु ट्राइड टू इन्वेड द कंट्री फ्लेड इन वॉर व्हेन दे हर्ड द वॉर क्राई ऑफ रुस्तम. यानी जो दुश्मन मुल्क के जो फौजी या दुश्मन मुल्क जो इसके मुल्क पर यानी जो फारस पर या ईरान पर जो हमला करना चाहते थे, वो इसका नाम सुनकर ही भाग जाते थे, क्योंकि ये जो रुस्तम है ये जंगी नारा था. क्या था? जंगी नारा. दे फियर व्हेन दे हर्ड हिज वॉर क्राई, यानी जब वो इसका जंगी नारा सुनते थे, जब वो रुस्तम का नाम सुनते थे, उनको पता था कि रुस्तम है ये एक जंगजू है, ये एक जंग करने वाला आदमी है, ज़बरदस्त बहादुर फौजी है, एक ज़बरदस्त फौजी जनरल है. ठीक है. यानी जब वो इसका नाम सुनते थे, वो इसका जंगी नारा सुनकर भाग जाते थे. पर्शिया इज़ सेफ एज लॉन्ग एज द रुस्तम लेड्स और सोल्जर्स साइड द कायकूस. कायकूस ने कहा, यानी कायकूस जो होता है ये फारस जो होता है, फारस का बादशाह होता है. तो ये क्या कहता है? फारस तब तक महफूज है जब तक रुस्तम हमारे फौजियों की क़यादत करता है. यानी किंग ऑफ पर्शिया जो है उसने क्या कहा, कायकूस ने क्या कहा? उसने कहा फारस तब तक महफूज है जब तक रुस्तम हमारी फौजियों की क़यादत करता है. ठीक है. नो एनिमी डियर टू थ्रेटन अस, कोई दुश्मन हमें धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता है. कोई दुश्मन हमें धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता. इफ़ एनी डज ही शैल सफ़र ए क्रशिंग डेथ. और अगर ऐसा किसी ने किया, और अगर ऐसा कोई करे या अगर किसी ने किया, तो उसको कुचल देने वाली हार का सामना करना पड़ेगा, उसको ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ेगा. अनलेस रुस्तम इज किल्ड और आर्मीज कैन नेवर होप टू सी विक्ट्री. The enemies of Persia used to say. यानी
جو پرشیا جو ملک ہے اس کے جو دشمن تھے وہ کیا کرتے تھے، انلیس رستم از کلڈ، جب تک نہ رستم کو مارا جائے، جب تک رستم کو مارا جائے ہماری فوجیں کبھی فتح کی امید نہیں کر سکتی. فارس کے جو دشمن ہے، دشمن ملک جو ہے، دشمن ملک کی فوج ہے، فوجی جنرل سے وہ کیا کہا کرتے ہیں، جب تک نہ رستم کو مارا جائے تب تک ہم اس فارس کو قبضہ نہیں کر سکتے، یعنی تب تک ہم یہاں پہ قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو جائیں گے. Once in the course of his travels, Rustam met a Tatar princess called Tanima. ایک دن کیا ہوا، ایک سفر کے دوران رستم اپنے سفر کے دوران کیا کرتا ہے، تانیما کی ایک تاتاری شہزادی سے ملا. ایک شہزادی سے رستم کا آمنا سامنا ہوا یا اس کو ملا. They fell in love with each other and married. انہیں ایک دوسرے سے دیکھتے ہی محبت ہو گئی اور انہوں نے شادی کی. ٹھیک ہے. However, Rustam was not able to live with his wife for a long time. لیکن کیا ہوا کہ رستم جو تھا، کیونکہ فوجی تھا، فوجیوں کا کام جو ہوتا ہے، فوجی جنرل تھا، ان کا کام گھر سے باہر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ گھر پہ زیادہ ٹائم اپنی وائف کے ساتھ نہیں رہ سکا. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا، the king of Persia sent for him because he did not feel safe unless Rustam was in the kingdom to protect and defend it. کیا ہوا کہ یہ جو کنگ آف پرشیا جو ہے، جو کائکوس ہے، اس نے کیا کہا، سون سینٹ فار ہم بیکاز ہی ڈڈ ناٹ فیل، اس کو لگا کہ جو میرا ملک ہے وہ محفوظ نہیں ہے، وہ تب تک محفوظ نہیں جب تک نہ رستم ہماری فوجوں میرے جو فوجی ہیں ان کی قیادت نہ کرے. تبھی اس کو جلدی بلایا گیا کس میں، فوج میں. ٹھیک ہے. unless Rustam was in the kingdom to protect and defend it. ان کو اس نے بولا کہ میرا جو ملک ہے، میرے جو فوجی ہیں یہ تب تک کچھ نہیں کر سکیں جب تک ان میں رستم موجود ہو. تو اس نے کیا کہا، اس نے رستم کو واپس بلایا جلدی، تو اس کو اپنے فوج میں شامل کر دے. اس نے بولا کہ اس نے رستم کو بولا کہ آپ ان کی قیادت کرتے رہو. ٹھیک ہے. So the Rustam had to go away from his wife who was then in the family way. تو اس لیے رستم کو اپنی بیوی سے دور جانا پڑا جو اس وقت حاملہ تھی. یعنی جب ان کی شادی ہو گئی تو جلدی بادشاہ نے اس کو واپس اپنی فوج میں بلایا، اپنی فوجوں کی قیادت کے لیے واپس بلایا. تو جب اس کو واپس بلایا گیا تو یعنی کسی صورتحال میں، اس کو جنگی صورتحال میں اور کسی موقع پہ اس کو وہاں پہ واپس بلایا، تو اس ٹائم جو رستم کی جو وائف تھی اس وقت حاملہ تھی. ٹھیک ہے. It was with a great sorrow that he parted from her. یعنی یہ اس وقت بہت دکھی حالت میں اسے اس وقت جدا ہونا پڑا، رستم کو اپنی وائف سے جدا ہونا پڑا. ٹھیک ہے. کہ کیونکہ اس ٹائم اس کی جو وائف تھی وہ حاملہ تھی. because it might be many years before he saw her again, and the partings he gave her a precious stone and said, when you become a mother, tie the stone on the child's arm and keep our marriage secret. تو اس نے کیا کہا، بچھڑتے وقت اس نے اپنی جو بیوی ہے اس کو کہا، جب اس کو واپس میں فوج میں آنا تھا یا کسی جگہ جنگ لڑنے کے لیے جانا تھا، تو اس نے کیا کہا اس وقت اپنی وائف کو کہ آپ کرنا کام، اس نے اس کو ایک قیمتی پتھر دیا، قیمتی ہیر دیا، اور اس کو کیا کہا، جب تم ماں بنو گی تو اس ہیر کو اپنے بچے، یعنی اس پتھر کو اپنے بچے کے بازو پر باندھ دینا. یہ جو میں آپ کو یہ سٹون دے رہا ہوں، اس کو اپنے بچے کے بازو پہ باندھ دینا. ٹھیک ہے. اور ہماری شادی جو ہے اس کو سیکرٹ رکھنا، بالکل سیکرٹ رکھنا. ٹھیک ہے. یہ کون کہتا ہے، رستم کہتا ہے اپنی وائف سے، تانیما سے کہتا ہے. ٹھیک ہے. ان دا ڈیو کورس اے سن واز بورن ٹو تانیما. بہت جلد جب رستم کو واپس بلایا گیا فوج میں، کسی جگہ جنگ لڑنے کے لیے رستم کو، یا فوجی قیادت کے لیے رستم کو پھر بلایا گیا بادشاہ نے، کائکوس نے. تو اس ٹائم جو تھی یہ وائف جو اس کی تھی یہ پریگننٹ تھی. ٹھیک ہے. تو جلدی جب اس کو فوج میں بلایا گیا تو جلدی کیا ہوا، ان دا ڈیو کورس آف ٹائم اے سن واز بورن ٹو تانیما. یعنی اس کی جو وائف ہے تانیما، اس کو ایک بچہ ہوا، اس کے ہاں ایک بیٹا ہوا،
بیٹا ہوا. Tanima know that the boy grew up. Rustam would be eager to have his follow in his footsteps. To have him follow in his footsteps. ٹھیک ہے. تانیمہ جانتی تھی کہ جب لڑکا بڑا ہوگا رستم اس سے بھی اپنے جیسا بنانے کے لیے بےتاب ہوگا. یعنی وہ اس کی جو ماں تھی, جو تانیمہ تھی, اس بچے کی ماں جو تھی, جو رستم کی جو وائف تھی, اس کو پتا تھا کہ جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو رستم کیا کہے گا. تو یہ جو ہے رستم اس کو اپنے جیسا بنانا چاہے گا. رستم چاہے گا کہ یہ اسی طرح فوجی, یعنی یہ جنگی جنون کے طور پر اپنے جیسے رستم کو جنگی جنون ہر وقت سوار ہوتا ہے, تو وہ جانتی تھی کہ یہ اس کو اسی طرح جنگی جنگی تربیت اس کو دے گا رستم. تبھی اس نے کیا کیا, یعنی اس نے اس کو کچھ جھوٹ بولا. تبھی اس نے یہ چاہتی تھی کہ بالکل اس کی تربیت بالکل الگ طریقے سے ہونی چاہیے, یعنی اس کے اندر یہ جنگی جنون نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ رستم میں ہے. ٹھیک ہے. رستم would eager to have him follow his footsteps unless she hid from Rustam the fact that their child was a boy. He would certainly take away the child. تو کیا اس نے, اگر وہ رستم کو یہ بات نہیں چھپاتی کہ ان کا بچہ ایک لڑکا تھا, تب وہ ضرور اس سے اپنے ساتھ ہی لے جاتا. یعنی اگر اس نے اپنے خاوند سے رستم سے جھوٹ نہیں بولتی تو اس وقت تو پھر کیا کرتا رستم اس کو ساتھ لے جاتا. ٹھیک ہے. He would certainly take away the child. She would then lose her son as she had lost her husband. تو پھر کیا, تو اس کو لگا کہ اگر میں اپنے جو خاوند رستم ہے, اگر میں اس کو سچ بتاؤں گی کہ یہ بیٹا ہے تو رستم جو ہے اس کو ساتھ لے جائے گا. تو اس نے کیا کہا, اس نے سوچا کہ اگر میں اس کو یہ سچ بتاؤں گی کہ یہ بیٹا ہے, اس کو یہ رستم جو ہے اپنے بیٹے کو ساتھ لے جائے گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے پھر یہ سوچا کہ پھر اگر میں اس کو یہ سچ بتاؤں گی تو پھر میں, جیسے کہ میں نے اپنے خاوند کو کھو دیا, جیسے میں نے رستم جو میرے ساتھ نہیں رہتا ہے, اس حالت میں مجھے چھوڑ کے چلا گیا, تو مجھے پھر اپنے بیٹے کو بھی چھوڑنا پڑے گا. So Tanima sent a word to Rustam that their child was a daughter. تو اس نے کیا کہا, اس وجہ سے اس خوف کی وجہ سے, اس ڈر کی وجہ سے اس نے کیا کہا, اس نے کیا کیا, اس نے رستم کو ایک ورڈ بھیجا, ایک سندیشہ بھیجا, ایک پیغام بھیجا. اس پیغام میں اس نے کیا کہا رستم سے کہ ان کا جو یہ بچہ پیدا ہوا, یہ ایک لڑکی ہے, یہ ایک لڑکی ہے. ٹھیک ہے. تو تانیما named her son سورب. تو تانیما جو ہے اس نے کیا اپنے بیٹے کو کیا نام رکھا, سورب. کیا رکھا نام, سورب. which means child of many smiles. یعنی جس کے معنی کیا ہے, بہت ہی مسکراہٹوں والا بچہ, بہت ہی مسکراہٹوں والا بچہ. ٹھیک ہے. تارب grew into the brave and handsome boy. یعنی جو سورب ہے یہ بہت بڑا ہو گیا اور بہت بڑا خوبصورت اور نوجوان کے روپ میں یہ جوان ہوا. یعنی بڑا بہادر یہ بنا, بہت بڑا ہینڈسم بنا, خوبصورت بنا اور بہت بڑا جوان ہوا, کیونکہ رستم کا بیٹا تھا. بہت اچھا جوان ہوا. He learned to use the sword and shield and became skilled in the arts of war. اس نے تلوار اور ڈھال کا استعمال کرنا سیکھا اور جنگی ہنر میں ماہر ہو گیا. یعنی وہ بھی اپنی باپ کی طرف ماہر ہو گیا. اب اس کو جیسے اس کو ماں کو لگا کہ اس کا ڈیڈی جو ہے رستم جو اس کو جنگی تربیت کرے گا. اب چونکہ رستم وہاں پہ نہیں ہے, رستم جو باہر ہے, اور اس نے اس سے جھوٹ بھی کہا, اس کی تانیما نے رستم سے جھوٹ کہا کہ میری جو بیٹی پیدا ہوئی ہے. پھر بھی ایسا ہو, کیونکہ یہ جینیٹکس میں ہوتی ہے, یہ جو ٹریٹس ہوتے ہیں, تو اپنے ڈیڈی کی تربیت کے بغیر اس کو کیا, کیونکہ اس کے جینز میں یہ تھا, اس نے کیا کام, اس میں ماہر بن گیا. کس میں, اس کو بھی پھر سے وہی جنگی جنون اس پہ سوار, اس نے تلواریں چلانا سیکھ لیا اور اس میں ماہر ہو گیا. He learned to use the sword and shield and became skilled in the arts of war. 4 miles around there was no one who could compete with him in the feats of swordship. یعنی میلوں دور تک ایسا کوئی نہیں تھا جو تلوار بازی میں اس کا مقابلہ کر سکتا. یعنی بہت سارے میل دور, 5 میل, 10 میل, 15 میل دور تک اس کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا تھا. تو
پیارے بچوں شکریہ آج کے لیے اتنا ہی. تو سیکنڈ پارٹ اس کے لیے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. شکریہ. السلام علیکم.